والكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وفي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأوماها بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إنها أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم فجل سلواتك وبركاتك ورضوانك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ وقال عز وجل لهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط على الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ وقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء وقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيهم جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي نظام والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. وقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا
ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيهم جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته وقال لينذ والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحہ. مجھے مطلوب ہوگا جام لینا جب کوثر کا سلام ایسا پڑھوں گا دل بھر آئے گا. سلام ایسا پڑھوں گا دل بھر آئے گا. زمین کربلا کیا پوچھنا تیرے مقدر کا ہے تجھ میں آج تک محفوظ. کمر غم کیوں نہ ہو دل غم سے ٹوٹے کیوں نہ سرور کا علم بردار آخر بھائی تابا. لبے دریا علم بردار بھی کام آ گیا آخر بھر. سب اللہ بس اب اللہ حافظ حضرت زینب کی بس اب اللہ حافظ حضرت زینب کی چادر کا مجھے مطلوب ہوگا. جب ابن ابو تراب بروئے زمین گرا بے دست ہو کے خاک پاؤں محجبی گرا اور ہاتھ ایک طرف علم شے کہیں گرا. چلائے فاطمہ کے میرا ناز چلائے فاطمہ کے میرا ناز کٹتا ہے کوئی دم میں سر اس نوجوان کا مٹا ہے اپنا شان علی کے مٹا ہے اپنا شان علی کے مٹا ہے اپنا شان علی کے نشان. سنتے ہی صدا کے شہنشاہ بہربار دوڑے گرے اٹھے نہ سنبھالا گیا جگر. کانپے جو پاؤں تھا لیا بازوے پسار. چلا دے کالی اکبر چلا دے کالی اکبر چلے چلا دے کالی اکبر چلے. مجمع ہٹاؤ فوج ستم کا
اکبر اجڑ گیا میرا گھر واپس اکبر اجڑ گیا میرا گھر واپس سیدھی نہ ہو گیا بے کمر واپس سیدھی نہ ہو گیا بے کمر واپس ہائے آج تازہ داغے پدروا مصیبتہ کاٹا گیا چر سے جگر واپس کاٹا گیا چر سے جگر واپس کاٹا گیا چر سے جگر واپس پرسا تو دو نجف کی طرف منہ کو موڑ دو سر پیٹا چلو گا میرے ہاتھ سر پیٹا چلو گا میرے ہاتھ اکبر قریب لاش جو لائے حسین کو عباس جبل نظر آئے عباس جبل نظر آئے حسین عباس جبل نظر آئے حسین تڑپا وہ شیر سن کے صدائے حسین کو اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھائے حسین کو دو کو غم کے دل پا جو ایک بار گر پڑے پہلو میں لاش کی شب پہلو میں لاش کی شبرار گر پڑے ایک بار غصے چونکے عباس زبقار اور جہاں کنی میں آنکھوں کو کھولا بحال زار پوچھا کدھر ہو اے میرے آقا نامدار حضرت لپٹ کے بھائی حضرت لپٹ کے بھائی سے بولے گے میں حضرت لپٹ کے بھائی سے صدمے ہے جاگنی سے فضل جدائی کے بھائی کا داغ پوچھے کو ادھر سے بھائی کا داغ پوچھے کو ادھر سے بھائی کا داغ بھائی تمہاری بالی سکینہ جگر پگار بچوں سے کہہ رہی ہے یہ باچشم عشق بار ایک لحظہ اور صبر کرو تم پا میں نثار دیکھو گے جامل دیکھو گے جامل میں میرا بھائی دیکھو گے جامل میں میرا بھائی شیر پیاسی ہوں میں بھی 3 دن اور 3 رات سے اب پانی لاتے ہوئے گیا مبرا اب پانی لاتے ہوئے گیا مبرا اب پانی لاتے ہوئے گیا مبرا سن کر یہ حال دل پا لگا تیر روئے لہو کے اشکوں سے عباس ذی حشام اتنا کہا کہ رہ گئے شرمندہ اسے ہم پہنچاتے مشکات نہ ہوتے اگر گھر پہنچاتے مشکات نہ ہوتے اگر کچھ بچ چلا جل سے نام اس بے خصور کا مجبور ہو گیا ہے بیچتے حضور مجبور ہو گیا ہے بیچتے حضور ہائے کچھ وصیتیں میری اس وقت یا امام ان میں سے ایک یہ کہ تصدق جب غلام ساحل سے لاش اٹھے نہ جائے سوئے قیام جس جا پڑا ہو قبر کا بھی ہو جس جا پڑا ہو قبر کا بھی ہو جس جا پڑا ہو قبر کا بھی ہو آئے
میں بوئے امام زمان مجھے بخشے دور اپنی ابا کا کفن بخشے دور اپنی ابا کا کفن یہ کہہ کے ڈال دی تنے پر نور پر ابا فرمایا اب تو شاد ہوئے تم پا میں پدا یہ قلت عقیر ہے اے میرے دل ربا اس کو بھی لوٹ لے گے مگر بانی جفا چھن جائیں گی ردائیں بھی اس اجتحام میں سر ننگے بیرے نکلے کے بلوایا سر ننگے بیرے نکلے کے بلوایا یہ سن کے پائے شاہ کی جانب جھکایا سر پہ لہو بھری ہوئی آنکھوں کو کھول کر ٹپکے مجاز سے خون کے قطرے ادھر ادھر کسی ہاتھ سے حسین پہ گیا کسی ہاتھ سے حسین پہ گیا کسی ہاتھ سے حسین پہ گیا من کا جری کا ڈل گیا بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے صلوات محمد مجھے مطلوب ہوگا جام لینا جب بھی کوثر کا سلام ایسا پڑھوں گا دل بھر آئے گا سلام ایسا پڑھوں گا دل بھر آئے گا زمین کربلا کیا پوچھنا تیرے مقدر کا ہے تجھ میں آج تک محفوظ ہے تجھ میں آج تک محفوظ سرمایہ کمر کیوں غم نہ ہو دل غم سے ٹوٹے کیوں نہ سرور کا علم بردار تھا بازو برا علم بردار آخر بھائی تھا بازو برا لبے دریا لمبر دار بھی کام آ گیا خیر بس اب اللہ حافظت بس اب اللہ حافظت زین تیری غیرت کو آخر کچھ تو نے سوچا بھی بھری محفل میں بھری محفل میں کیسا تذکرہ زینب کی چادر کھا مجھے مطلوب ہو فاتح
جب صدرزی سے گر پڑے عباس با وفا جنگل سے آئی گریہ زہرا کی بھی صدا اکبر نے دوڑ کر شہ والا سے یہ کہا چلیے حضور نہر پمارے گئے چلیے حضور نہر پمارے گئے چچا بے دست دشمنوں نے کیا اس دلیر کو رو آئیے ترائی میں حیدر کے شہر رو آئیے ترائی میں حیدر کے شہر یہ سن کے پیٹتے ہوئے اٹھے زمین سے شاہ فرمایا ہے غضب میرے بچے ہوئے تباہ یہ کیا کہا کہ آنکھوں میں دن ہو گیا سیاہ مظلوم سے بچھڑ گیا عباس مدت ہوئی تمام سکینہ کی چین کی توڑا فلک نے آج کمر کو سے توڑا فلک نے آج کمر کو یہ کہہ کے سوئے نہر چلے شاہ کربلا مانند بیت کانپتے تھے شہ کے دست و پا امامہ تھا نہ فرق پہ نے دوش پر ردا تصویر وار تھے ہم تنصفت مصطفیٰ مقتل کی خاک سے تنے انور اٹا ہوا سینہ کھلا ہوا تھا گریباں پڑا سینہ کھلا ہوا تھا گریباں پڑاؤ پہنچے جو ہی ترائی میں بادی دے پورا دیکھا تپا ہے خاک پا فرزند بو تراب شان و پکی نظر تو جگر کو رہی نہ تاب بس ہائے بھائی کے گرا وہ فلک جناب بیکار دست و پاتھے شہ خشک سال کے لے آئے لاش تک علی اکبر لے آئے لاش تک علی اکبر مورا کے منہ پا کہنے لگے شاہ خشک سال عباس میں کن آنکھوں سے دیکھوں تیرا یہ حال اس دم بھی ہے تمہیں میرے آداب کا خیال جب ذبح ہوں گے ہم تو کسے ہوئے گا ملال صدقے حسین تیرے تنے پاش پاش کے ایک بار ہم کو گرد دو پھرنے دولا ایک بار ہم کو گرد دو سن کر صدا حضرت شبیر نامدار کھولا لہو بھری ہوئی آنکھوں کو ایک بار سر رکھ کے پائے شیفیے بولا وزیب خار تشریف آپ لائے عز و افتخار جی چاہتا ہے یہ کہ نثار حضور ہو کس طرح اٹھ کے گرد پھرو چھوڑ چھوڑ کس طرح اٹھ کے گرد پھرو چھوڑ کس طرح اٹھ کے گرد پھرو بیٹھے ہیں آپ اور میں لیٹا ہوں آہا کیا دور ہے حضور اگر بخش دے گناہ سر شخ ضرب گرز سے یا شاہدی پناہ کروٹ بھی اب تو لے نہیں سکتا ہے خیر خواہ دکھتے ہیں بولنے میں جراحت پڑے ہوئے دیکھے حضور کے نبال دیکھے حضور میرے یہ کہتے تھے کہ پھر گئی آگوں کی پھل یہ کہتے تھے کہ پھر گئی آگوں کی پھل
ہچکی کے ساتھ آ گئی سوکھے لبا ہچکی کے ساتھ آ گئی سوکھے لبا بج حسرت سے دیکھ کر طرف شاہین سو جا دنیا سے کوچ کر گئے دنیا سے کوچ کر گئے چھوڑا جرین ساتھ شہ مشرقین کا ایک گول لٹا کے مر گیا ایک گول لٹا کے مر گیا ایک گول لٹا کے مر گیا محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. يرحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. صلوات اللهم صل وسلم. حضرات، یہ غم کی ایک شب ہے، ایک رات ہے. یوں تو اہل بیت کے غم کا آغاز 28 رجب سے ہو گیا تھا، اسی دن جب حسین نے مدینہ چھوڑا تھا. لیکن جیسے جیسے یہ دن گزرتے گئے یوں سمجھیں کہ بس عاشور قریب ہوتا گیا، اور آج کی وہ تاریخ ہے کہ جو رات گزری ہے وہ تاسوعا کی شب تھی. یہ تاسوعا کی شب ہے، اس کے بعد عاشورہ کی شب آتی ہے. روایات میں ملتا ہے کہ تاسوعا اور عاشورہ میں کوئی فرق اس اعتبار سے نہیں ہے کہ عاشورہ میں سب شہید ہوئے، لیکن تاسوعا میں ہر طرف سے مصیبتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اور ایک یقین ہو گیا تھا ہر بیوی کو جسے 8 تاریخ سے پہلے اس بات کا امکان نظر آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے جنگ ٹل جائے. یقین ہو گیا کہ نہیں، اب جنگ نہیں ٹلے گی، اب جنگ ہوگی، بچے شہید ہوں گے، جوانوں کے سر قلم ہوں گے، بزرگ
اپنی جان دیں گے اور تاریخ عاشورہ کا دن رقم کرے گی. یہ تاریخ بنے گی. تاسوعہ کی شب آج ہے اور صبح ہوتے ہوتے وہ دن نکلنے والا ہے کہ جسے تاسوعہ کہتے ہیں. اس کی اہمیت بہت سے اعتبار سے ہے. اس لحاظ سے بھی اہمیت ہے کہ کیونکہ اصل جنگ تاسوعہ کو ہونے والی تھی. اصل جنگ 9 تاریخ کو ہونے والی تھی اور آغاز تقریباً کر دیا گیا تھا. یہ تو حسین نے کہا ہمیں ایک دن کی مہلت اور مل جانی ہے, ہم ایک رات کی مہلت اور چاہتے ہیں. خدا جانے کہ حسین اپنے لیے ایک رات کی مہلت مانگ رہے تھے یا خود کو ایک رات کی مہلت دینا چاہ رہے ہیں. کہ میرے ساتھیوں میں ایک کا اضافہ بھی بہت ہے, ایک کا اضافہ بھی بہت ہے. اور یقیناً اس ایک کا اضافہ اتنا بڑا اضافہ ہے تاریخ میں کہ حر آج ایک علامت بن گئے حسینیت کے لیے, آج ایک علامت بن گئے حق کو قبول کرنے کے لیے, آج حقانیت کا ایک پرچم بن گئے ہیں. حضرت حر خود ان کا نام اسم گرامی. اور حسین نے وہ وقت دیا. رات گزرتی ہے, جب آتی ہے دن گزرتا ہے تاسوعہ کا اور رات آتی ہے شب عاشور, تو مہلت مل چکی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہلت جو لی گئی ہے وہ تاسوعہ کے دن لی گئی ہے. مگر مہلت جس طرح لی گئی ہے, تاریخ نے جو اس کی کیفیت پیش کی ہے اس مہلت لینے کی, وہ عجیب و غریب ہے. حسین کسی کے بھی ذریعے سے یہ پیغام پہنچا سکتے تھے کہ جاؤ جا کر مہلت لو, لیکن حسین نے یہ کام کس سے لیا؟ حسین نے یہ کام علمدار حسینی ابو الفضل عباس سے. عزیزدارو, بظاہر بڑا آسان نظر آتا ہے, ہم سن لیتے ہیں, لیکن کیا مصلحت حسینی تھی کہ عباس کا انتخاب کیا؟ کسی اور کو بھیجا جا سکتا تھا کہ جاؤ جا کر بات کرو مہلت کی. لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے جیسے جنگ کا وقت قریب آ رہا تھا, علی کا وہ لاش جس کو کربلا کے لیے مانگا گیا تھا, وہ اپنی تیاری اتنی کر چکا تھا کہ اب شاید حسین کے لیے بھی اتنا آسان نہیں تھا اس تیاری کو روکنا. میں نے بہت بڑی بات کہی ہے, کبھی کبھی ایسی حدیں آ جاتی ہیں جہاں جسارت سے بڑا ڈر لگتا ہے. لیکن میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ 2 تاریخ کو حسین 2 تاریخ جو تھی اس میں دیکھ چکے تھے, اس منظر کو, اس کیفیت کو عباس کی. کہ جب ان سے کہا گیا تھا کہ خیمے ہٹاؤ, تو عباس نے کہا تھا خیمے میں ہٹاؤ, اور ایک لکیر کھینچی تھی. تلوار نکال کر عباس نے ایک لکیر کھینچ دی اور دشمن کے لشکر سے کہا جس کی مجال ہو اس لکیر کو پار کر کے دکھاؤ, اور خیمے یہیں رہیں گے اور خیمے نہیں ہٹیں گے. جب عباس نے فیصلہ کیا, حسین کا فیصلہ یہ تھا کہ خیمے ہٹیں گے, مگر حسین نے ذکر نہیں کیا تھا, کہا نہیں تھا. لیکن عباس کے اس جذبے کو دیکھ کر خدا جانے کیا ہوا. میں نے کہا کہ کچھ منزلیں ایسی ہوتی ہیں زبان چلتی نہیں ہے انسان کی, رکتی ہے, کہ ہم اس بات کو کیسے بیان کریں. لیکن حقیقت تاریخ کی یہی ہے کہ حسین نے خود عباس سے نہیں کہا عباس خیمے ہٹا لو. اس کا راز معلوم ہے کیا ہے؟ اس کا راز یہ ہے کہ عباس کو خود بھی معلوم تھا کہ عباس اس دنیا میں کیوں آئے ہیں, اور عباس کو اس دن کا انتظار تھا کہ جب دنیا کو بتائیں کہ علی کی تمنا کسے کہتے ہیں, علی کی آرزو کا مطلب کیا ہوتا ہے, اللہ سے علی نے جو چیز مانگی ہے اس کا نتیجہ کیا ہے. وہ اس شجاعت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اور جوہر شجاعت دکھانے کے لیے بے چین تھے کہ کون سا ہوتا ہے. اور ہر موقع پر حسین آ کر کہتے تھے عباس ابھی وقت نہیں آیا, ابھی وقت نہیں آیا. یعنی کیسے ممکن ہے؟ آج تو 32 سال کے تھے عباس, جب 22 سال کی عمر ہے, وہی عمر ہے کہ جس عمر میں علی نے در خیبر اکھاڑا ہے, جس عمر نے علی نے بدر و احد فتح کیا ہے,
وہ 22 سال کی عمر ہے، اور اس عمر میں عباس اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ بھائی کے جنازے پر تیر برسائے جا رہے ہیں۔ عباس تلوار نکالتے میرے ہوتے ہوئے کہ اس کی مجال بھیا حسن کے جنازے پر تیر چلائے، اور ایک مرتبہ حسین آگے بڑھ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہہ دیتے عباس ابھی وقت نہیں آیا، ابھی وقت نہیں آیا۔ اور پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب کہ مروان کی آواز بلند ہوتی ہے، آواز بلند ہوتی ہے، حسین کی آواز بلند ہوئی، دروازے پر ٹھوکر مار کے عباس اپنے ساتھیوں کے ساتھ اندر داخل ہو کے کہتے ہیں کس نے میرے مولا کے ساتھ گستاخی کی ہے؟ اور حسین ایک مرتبہ کہتے ہیں عباس ابھی جنگ کا وقت نہیں آیا، ہر موقع میں ابھی وقت نہیں آیا ہے۔ تو عباس یہ سوچتے ہیں ٹھیک ہے ابھی نہیں آیا تو اب آئے گا، اب نہیں آیا تو اب آئے گا۔ اب جب 8 تاریخ آ گئی، 2 تاریخ کو بھی ابھی جنگ کا وقت نہیں آیا، خود نہیں کہہ سکے زینب سے کہہ دو، زینب تم عباس سے کہہ دو، میں کب تک کہوں گا عباس ابھی وقت نہیں۔ اب جب 8 تاریخ آ گئی، اب حسین کیسے کہے کہ عباس جنگ نہیں کرنا؟ تو حسین نے عباس کو ایک سخت کام سپرد کیا، عباس جاؤ جا کر مہلت مانگو۔ مہلت بھی کس سے؟ شمر سے، وہ بھی عباس مہلت مانگے؟ اگر انہوں نے جنگ کی تیاری کی ہوئی ہے تو عباس بھی جنگ کے لیے تیار ہے، اس کی مجال جو نظر اٹھا کے میرے مولا کو دیکھ سکے۔ مہلت کیسی؟ میں جو کہوں گا وہ ہوگا۔ مگر حسین نے جو کہہ دیا، حسین کا حکم آتا ہے سر جھک جاتا ہے۔ مگر حسین اس بات کو بھی سمجھ رہے ہیں میں نے ایک بہت بڑی ذمہ داری عباس کو دے دی ہے، عباس مجھ کو نہ نہیں کہہ سکتا، انکار نہیں کر سکتا، اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے تو چلو کچھ سہارا عباس کو دے دیا جائے۔ عباس رک جاؤ، تم جاؤ گے نا، تم جاؤ گے، زہیر ادھر آؤ، حبیب تم بھی آؤ، جاؤ تم دونوں عباس کے ساتھ چلے جاؤ۔ یہ حسین نے دونوں کو کیوں بھیجا؟ اسی لیے بھیجا، جان رہے تھے کہ مہلت والی بات عباس اپنی زبان سے نہیں کہہ سکے گا۔ اب اتنا بڑا کام حسین عباس کو نہیں دے سکتے، عباس کا جانا ہی بہت ہے۔ اسی لیے تاریخیں کہتے ہیں کہ جب قریب پہنچے تو شمر نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ تو عباس خاموش رہے۔ زہیر سے کہا زہیر وہ مہلت والی بات ذرا تم کہہ دو، وہ مہلت والی بات جو مولا نے کی تم کہہ دو، میں نہیں کہہ سکوں۔ کہا میں اور کہا مہلت مانگنا، مہلت مل گئی، واپس آ رہے ہیں عباس، خدا جانے عباس کیا سوچ رہے ہیں۔ اسی بیچ میں یہ دونوں صحابی ہیں، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ زہیر نے حبیب سے کہا حبیب اس جوان کو پہچانتے ہو؟ حبیب نے کہا کیسے نہیں پہچانیں گے ہم اس جوان کو جس کا ذکر اس وقت سے سنا ہے جب سے علی نے تمنا کی تھی ایک ایسے بیٹے کی۔ زہیر نے پھر حبیب سے کہا حبیب جانتے ہو امیر المومنین نے جس دن کے لیے اس جوان کو مانگا تھا وہ دن کل آ رہا ہے، وہ دن کل کا دن ہے۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک مرتبہ عباس نے علی کا جو نام سنا پلٹ کے پوچھا کیا تم دونوں میرے بابا کی بات کر رہے تھے؟ رک گئے عباس، بابا کی بات کر رہے تھے؟ جی شہزادے آپ کے بابا کی ہم بات، کس نے بابا کی بات کی؟ زہیر نے کہا میں نے کی۔ کیا کہہ رہے تھے ذرا مجھ کو بتاؤ تو صحیح، کیا کہہ رہے تھے؟ اس رات اور میرے بابا کا ذکر، کوئی راز ضرور ہے، جلدی بتاؤ کیا کہہ رہے تھے؟ کہا کچھ نہیں شہزادے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جس دن کے لیے علی نے آپ کو مانگا وہ دن کل کا دن ہے جو آ رہا ہے، عاشور کا دن۔ کہا اچھا تم مجھے جوش اتشجعنی یا زہیر؟ یہ جملے تاریخ نے لکھے ہیں مقاتل میں کہ عباس نے زہیر کو خطاب کر کے اتشجعنی تم مجھے جوش دلا رہے ہو؟ جاؤ میرے آقا کی بارگاہ میں جاؤ، میں یہاں کھڑا ہوتا ہوں، جا کے ابھی اس وقت اجازت لے کر آؤ، میرے لیے اجازت مل جائے تو پھر میں تم کو دکھاؤں گا اگر صبح ہوتے ہوتے کوفے کی دیواروں پر حسین کا پرچم لہرا دوں تو مجھے علی کا بیٹا تک عباس نے یہ بات جوش میں کہی، اور تاریخ میں ایک لفظ اور بھی لکھا ہے کہ عباس نے جب یہ بات سنی تو ایک انگڑائی لی، رکابیں ٹوٹ گئی اور جوش میں کہا جا کر
इजाजत लेकर आओ। देखो सुबह होते होते कूफे पर हमारा कब्जा होगा कि नहीं होगा। मैं तुमको बताना चाहता हूं कि हुसैन हुसैन हर तरफ होगा, सिर्फ इतनी इजाजत मिल जाए कि मैं तलवार चला सकूं। जाओ मैं यहाँ खड़ा हूं, जाओ इजाजत लेकर आओ। अब ये दोनों सहाबी हैं परेशान, हम क्या करें। ये आवाज इस तरह बुलंद हुई कि हुसैन तक पहुंच गई। हुसैन जो खेमे के दरवाजे पर कुर्सी पर बैठे हुए थे, एक मर्तबा खड़े हुए, आगे बढ़े, देखा कि अब्बास इस अंदाज से खड़े हुए हैं, रकाबें टूटी हुई हैं। एक मर्तबा कहा मेरे अब्बास को किसने जोश दिला दिया, और ये कह के सीने से लगा लिया, अब्बास अभी वक्त नहीं आया है अभी जब तक वक्त नहीं। अब सोचते रहे किन किन मौके पर हुसैन ने रोका है अब्बास, अभी वक्त नहीं आया, अभी वक्त नहीं आया, अभी वक्त नहीं आया। यही तो वजह है कि एक वक्त ऐसा आया कि अब्बास को कहना पड़ा हाथों को जोड़कर, मौला कब तक रोकेंगे, वो लश्कर कहाँ है किसका मैं अलमदार हूं। इसलिए कि बार बार अब्बास को वो मंजर याद आ रहा है, और अब्बास उस मंजर को भी नहीं भूलते जब 21 रमजान की सुबह को बाबा ने अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ में दिया था। आखिर ये बाजू कब काम आएंगे, ये हाथ कब काम आएंगे, ये कैसे हो सकता है कि मैं खामोश रहूं, ये मजालिम हो रहे हैं, इतने लोग शहीद हो गए, तमाम असहाब शहीद हो गए, अजीजों की बारी आ गई, एक के बाद एक शहीद हो रहे हैं। अब्बास रुके हुए, मौला अब मुझको इजाजत दे दीजिए। इजाजत मांगे जाते हैं, इजाजत नहीं मिलती। आखिर जिस बुनियाद पे इजाजत मिली है, बस ये है अली का लाल, ये है अब्बास। सिर्फ अब्बास को आता हुआ देखकर लश्कर फरार हो जाता है। ये अली का लाल है, अब्बास के नाम से, हैबत से, नाम से लोग घबराते थे कि हुसैन के पास अब्बास है। ये वजह तारीख कहती है कि जिस वक्त पानी में उतरे हैं अब्बास, तो लोग ये घबरा गए कि अगर अब्बास जब प्यासे हैं, तलवार नहीं चलाई है, सिर्फ आए हैं, उनको देखकर फौज भाग गई है, अगर कहीं अब्बास ने पानी पी लिया तो क्या होगा। लेकिन अब्बास की शुजाअत तो लोगों को मालूम थी, अब्बास की वफा मालूम नहीं थी। अब्बास पानी में उतरे जरूर, मगर पानी पिया नहीं। और उसके बाद जब वापस आते हैं तो तारीख ये कहते हैं कि यही वजह है कि अब्बास वापस भी आ रहे हैं, हालांकि एक हाथ में अलम है, एक हाथ में मशकीज़ा है, तलवार नहीं चला रहे हैं, मगर किसी की हिम्मत नहीं करीब आने की। और ये जो तलवार मारी है ना हाथ पर, अगर आप तारीख उठाकर देखें, और जो लोग करबला गए हैं जिन मकामात पर आज वो जगह बनी हुई है जहां यदे युमना यदे युसरा लिखा हुआ है, दाहिने हाथ कलम होने की जगह बाएं हाथ कलम होने की जगह, ये बड़े बड़े वहां पर दरख्त थे, और एक जालिम है जो दरख्त के पीछे छुपा हुआ है। जब अब्बास वहां से गुजरते हैं, मजाल नहीं है, अब्बास के हाथ में तलवार नहीं है, एक हाथ में अलम है, एक हाथ में मशकीज़ा है, उसके बावजूद भी हिम्मत नहीं सामने आने की, छुप के तलवार मारी है, दाना हाथ कलम हो जाता है। और फरमाते हैं वल्लाह इन क़तअतुमु यमीनी इन्नी उहामी अबदन अन दीनी। तलवार लगने के बाद, बाजू कलम होने के बाद क्या कोई जबान से अल्फाज निकल सकते हैं? नहीं निकलते। मगर हुसैन की शान में शेर कह रहे हैं, ये मीसम के भी आका हैं, आखिर मीसम के भी सैयद व सरदार हैं। ये कलम हो गए हाथ, और उसके बाद फिर हुसैन की तारीफ हो रही है। और उसके बाद फिर जब बाएं हाथ इसी अंदाज से कलम होता है, वल्लाह इन क़तअतुमु यसारी, और तुमने मेरे बाएं हाथ को भी कलम कर दिया, मगर याद रखना कि अभी भी मैं अपने मौला की हिमायत से दस्तबरदार नहीं हूँगा। और मशकीज़े को अपने दांतों में दबा के लेके चलने लगे कि किसी तरह सकीना तक पहुंच जाए। और सकीना है इस इंतजार में, अलम को उठते हुए देखती है, फिर दोबारा तो बच्चों से कहती है बच्चों आ गया अलम। मगर फिर तीसरी बार जब अलम झुका, अब अलम नजर नहीं आया। एक तो बच्चे परेशान हैं और सकीना दुआ कर रही है, बच्चे आमीन। बस एक मरतबा फिर अलम नजर आया, सकीना खुश हो गई, बच्चों देर से नजर आया, मगर देखो वो चचा का अलम आ रहा है। घबरा उठी, मेरे चचा आ रहे, या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे चचा आ रहे हैं, मेरे चचा। अब सकीना को पानी से ज्यादा चचा की फिक्र है। अब पानी की बात नहीं हो रही है, इसलिए की फिक्र ये चचा आ जाए, चचा आ रहे, चचा। अलम करीब आता गया, अलीम करीब आता गया। अब जो देखा सकीना ने, क्या देखा? अलम अब्बास के हाथ में नहीं है, हुसैन के हाथ में है।
بس ایک مرتبہ طرف گئی، دامن کو پکڑ کے پوچھا بابا میرے چچا کہاں رہ گئے؟ بیٹی تمہارے چچا نہیں آئیں گے۔ سکینہ کہتی ہے بابا میں اب قسم کھاتی ہوں چچا سے کبھی پانی کا ذکر نہیں کروں۔ چچا سے کہتے آ جائیں، چچا سے کہتے آ جائیں۔ عزاداروں میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا، بس ایک فقرہ اور عرض کرنا ہے، اور وہ یہ کہ عباس اس مظلوم کا نام ہے کہ جس کی حسرتیں پہلے قتل ہوئی ہیں، پھر عباس قتل کیے گئے ہیں۔ آسان کام نہیں ہے، خدا اس کا کوئی احساس نہیں کر سکتا۔ ارے علی کو موقع تو ملا خیبر میں، علی کو موقع تو ملا خندق میں، مگر یہ ثانی علی اس کربلا میں اپنی شجاعت کے جوہر نہیں دکھا سکا، مگر اصل شجاعت جو تھی وہی تھی۔ اور یہی تاریخ کہتی ہے کہ عباس کو کچھ خصوصیتیں عباس کے فضائل کی ہیں اور کچھ خصوصیات عباس کے مسائل کی ہیں، یعنی کچھ فضیلتیں اللہ نے عباس کو دی جو کسی کو نہیں ملی، اور مصیبتوں میں کچھ مصیبتیں ایسی ہیں عباس کی جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ ایک تو پانی کے ہوتے ہوئے پیاسا رہنا، صرف عباس کی خصوصیت ہے یا اون محمد کی خصوصیت ہے؟ اور ایک اور خصوصیت ہے، اور وہ ایک ذاکر نے خود خواب میں دیکھا۔ شیخ صالح حلی بہت ہی معروف کربلا کے ایک خطیب اور ذاکر گزرے ہیں، اور بہت بڑے عالم بھی تھے، اور وہ خطابت کرتے تھے۔ مولا کا ذکر کر کے 8 تاریخ تھی، واپس اپنے گھر پہنچے ہیں، بہت گریہ ہوا، عباس کا ماتم ہوا، عباس کا ذکر ہوا، عباس پر گریہ ہوا۔ یہ خطیب واپس گھر آتے ہیں، سو جاتے ہیں خواب میں، مولا کو مولا کہتے ہیں میرے خطیب تو نے میرا ذکر کیا، مگر جو میری سب سے بڑی مصیبت تھی اس کا ذکر نہیں۔ کہا مولا وہ کون سی مصیبت تھی؟ کہا تم نے یہ نہیں بتایا کہ دنیا کے ہر سوار کا طریقہ اور اس کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب گھوڑے سے زمین پر گرتا ہے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو ٹیکتا ہے۔ عباس کے ہاتھ نہ تھے، منہ کے بل زمین پر گرے اور آواز دی مولا مدد کو پہنچو۔ ارے خدا جانے منہ کے بل بھی جب گرے ہیں سر زمین کو ٹکرایا ہوگا، کون سا سار جس پہ پہلے ہی گرد لگ چکا تھا۔ یہ مصیبت کسی کی کائنات میں نہیں جو عباس کی ہے، وہ عباس ماتم حسین۔ میری کمر بھائی جان روتی ہے خیمے میں، سکینہ وہاں سوتے ہیں عباس زمین پر یہاں کرتے تھے رو رو کے یہ حسرت بیاں توڑ گئے میری کمر بھائی جان روتی ہے خیمے میں، سکینہ وہاں سوتے ہیں عباس زمین پر یہاں مر گیا اکبر پیدا، مر گیا اکبر پیدا، مر گیا صدقے کرو لاش پاش، مر گیا تھام لو میری کمر، مر گیا قوت بازو میرا کیا ہو گیا، زینت پہلو میرا کیا ہو گیا، عاشق دل جو میرا کیا ہو گیا، کیا ہوا افسوس میرا قدردان، کرتے تھے رو رو کے یہ حضرت بیان، میری کمر بھائی
ایسا کیا کوا کس نے کیا میرا بھرا گھر تباہ کیا ہوئے عباس برادر کی جان اب گئی وہ پیار کی باتیں کہا کرتے تھے رو رو کے یہ حضرات بیان توڑ گئے میری کمر بھائی جان ارے کون خبر لے میری شیر جوان مر گیا ارے کون خبر لے شیر جوان مر گیا ہائے میری بے کسی شیر جوان مر گیا ہائے میری بے کسی شیر جوان مر گیا چلتی ہے دل پر چھری شیر جوان مر گیا تلخ ہوئی زندگی شیر جوان مر گیا تو نہ غربت میں میری آس اٹھو دیکھو حسین آیا ہے عباس اٹھو روتا ہے مظلوم بس اب یاس اٹھو اٹھو بس اب گھر میں چلو بھائی جان کرتے تھے رو رو کے یہ حضرات بیان توڑ گئے میری کمر بھائی جان روتی ہے خیمے میں سکینہ وہاں سوتے ہیں عباس زمین پر یہاں ارے دھوم ہے خیمے میں وہاں شیر جوان مر گیا ارے دھوم ہے خیمے میں وہاں شیر جوان مر گیا کرتی ہے زینب فغان شیر جوان مر گیا سینے میں دل ہے تپا شیر جوان مر گیا سینے میں دل ہے تپا شیر جوان مر گیا کیا ہوا صفائے سکینہ گوا کس نے کیا میرا بھرا گھر تباہ کیا ہوئے عباس برادر کی جان اب گئی وہ پیار کی باتیں کہاں قتل ہوئے عباس علی باویلا تیغ ستم شاہ نو با چلے باویلا ماش صدی سا بہ گیا پانی پیاسی رہی گودوں کی پلی باویلا گرد ستم سر پر کھایا باویلا گرد ستم سر پر کھایا باویلا بھائی کو چہرے مشایا باویلا پوش برس پر دم نہ سکا جو راگ گرا پر زند علی باویلا ایڑیاں لگڑی ریتی پر باویلا ایڑیاں لگڑی ریتی پر باویلا آئے خلیصو پانی شرے باویلا دیئے صدا زہرا کے بسر کو یا شہوالا جام چلی باویلا ہوئے عباس علی باویلا ہائے اے جان دل حیدر کرار علمدار 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 اے قوت سبت شہ ابرار علمدار علمدار علمدار
दिल हैदर करार अलमदार ऐ क़ुव्वत सिबते शह अबरार अलमदार 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 जान दिल हैदर करार अलमदार अलमदार जान दिल हैदर करार अलमदार 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 जान दिल हैदर करार अलमदार अलमदार ता हश्र तेरी याद जमाने में रहेगी अलमदार 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 ता हश्र तेरी याद जमाने में रहेगी ऐ सरवर आलम के वफादार अलमदार 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 ऐ जान दिल हैदर करार अलमदार 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 मरने से तेरे लश्कर शह हो गया बर्बाद अलमदार 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 मरने से तेरे लश्कर शह हो गया बर्बाद ऐ मेरे मुसीबत के मददगार अलमदार 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 ऐ जान दिल हैदर करार अलमदार 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 दिखला दो फिर एक बार मुझे चांद सी सूरत अलमदार 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 दिखला दो फिर एक बार मुझे चांद सी सूरत मरता है तेरा तालिब दीदार अलमदार 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 ऐ जान दिल हैदर करार अलमदार 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 दरिया से उठो भाई की इमदाद को आओ अलमदार 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 दरिया से उठो भाई की इमदाद को आओ तन्हा है या बेकसो लाचार अलमदार 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 ऐ जान दिल हैदर करार अलमदार 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 जब तक सफ़े मातम मेरी दुनिया में बिछेगी अलमदार 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 जब तक सफ़े मातम मेरी दुनिया में बिछेगी रोएंगे तुझे मेरे आज़ादार अलमदार 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 ऐ जान दिल हैदर करार अलमदार 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 बार इलाहा इन मातम करने वालों को सदो सी साल सलामत रख कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन की था ये अब्बास का नौहा जब मेरे हाथ कटे था ये अब्बास का नौहा जब मेरे हाथ कटे था ये अब्बास का नौहा जब मेरे हाथ कटे। ये ज़ियारत बाबुल हवाइज में ये फ़िक्रा मौजूद है ख़तलातिल उम्मतिन ख़ातिलात कुम बिल आदिया वल सुम क़त्ल करे बाबुल हवाइज को दो तरह से एक लफ्ज़ों से एक हाथों से शायर ने कोशिश की है कि इसमें बाबुल हवाइज के ही ज़बान के जुमले शायर ने कोशिश की है। आप इसको समाअत फरमाइएगा। थी तसव्वुर में सकीना थी तसव्वुर में सकीना जब मेरे हाथ कटे था ये अब्बास का नौहा जब मेरे हाथ कटे जब मेरे हाथ कटे थी तसव्वुर में सकीना थी तसव्वुर में सकीना जब मेरे हाथ कटे था
हाय 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 मेरे हाथ कटे था ये अब्बास का नौहा, जब मेरे हाथ कटे था का नौहा, जब मेरे हाथ कटे। जिस घड़ी हाथ कलम हो गए मेरे आका, मैंने मशक़े को दाता से संभाला मौला, मैंने मशक़े को दाता से संभाला मौला। मश्क को तीर ने छेदा, मश्क को तीर ने छेदा, मश्क को तीर ने छेदा, जब मेरे हाथ कटे था ये अब्बास। चला जब मेरे हाथ कटे का नौहा, जब मेरे हाथ कटे। जुल्म जो मुझे पे हुए हैं वो सुनाऊं कैसे, एक शके गुर्ज से तम्मा के सर पर मेरे सितम्मा के सर पर मेरे। मुझको घोड़े से गिराया, मुझको घोड़े से गिराया, मुझको घोड़े से गिराया, जब मेरे हाथ कटे था ये अब्बास का नौहा, जब मेरे हाथ कटे था ये अब्बास का नौहा, जब मेरे हाथ कटे। कुछ दिखाई नहीं देता था मुझे आँखों से, जख्मी करके थे लाइला की तलवारों से, जख्मी करके थे लैला की तलवारों से। आज की यादें देते ताना, आज की यादें देते ताना, आज की यादें देते ताना, जब मेरे हाथ काटे था ये अब्बास का नौहा, जब मेरे हाथ कटे था ये अब्बास का नौहा, जब मेरे हाथ कटे। देख कर मुझे को ये कहने लगे रन में आदा, ले लो अब्बास से अली से अली का बदला, ले लो अब्बास के दिलावर से अली का बदला। सबने मिलकर किया हमला, सबने मिलकर किया हमला, सबने मिलकर किया हमला, जब मेरे हाथ काटे था ये अब्बास का नौहा, जब मेरे हाथ कटे था ये अब्बास का नौहा, जब मेरे हाथ कटे। कोई नजर से कोई भाले से मारा मुझको, नाम शहजादियों का ले के रुलाया मुझको, शहजादियों का लेके रुलाया मुझको। कोई नजर से कोई भाले से मारा मुझको, नाम शहजादियों का ले के रुलाया मुझको, नाम शहजादियों का लेके रुलाया मुझको। याद आए मुझे बाबा, याद आए मुझे बाबा, याद आए मुझे बाबा, जब मेरे हाथ कटे था ये अब्बास का नौहा, जब मेरे हाथ काटे था ये अब्बा। हाँ जब मेरे हाथ कटे। शाह सलामुन अलैह, शाह सलामुन
لائے شبیر و شبر سلام لائے زینب و کلثوم سلام لائے عابد و اصغر سلام لائے اون محمد سلام لائے پیاسی سکینہ سلام لائے پیاسی سکینہ سلام لائے نن مجاہد سلام لائے حر دلاور سلام لائے شیعوں کے مولا سلام لائے شاہ سلام علیک شاہ سلام علیک علمدار حسین علمدار حسین علمدار حسین علمدار حسین علمدار حسین علمدار حسین غمخوار حسین علمدار حسین غمخوار حسین علمدار حسین میر بازار حسین علمدار حسین میر بازار حسین علمدار حسین افتاد زتن دست علمدار حسین علمدار حسین خلف شیر خدا دار وفادار حسین علمدار حسین علمدار حسین علمدار حسین علمدار حسین علمدار حسین حسن کے بالین برادر برسی آہیا زل بکشی زدگی مارا ہوشز گفتار حسین یا علی علمدار حسین علمدار حسین علمدار حسین علمدار حسین غمخوار حسین علمدار حسین میر بازار حسین علمدار حسین افتاد زتن دست علمدار حسین علمدار حسین خلف شیر خدا دار وفادار حسین علمدار حسین علمدار حسین علمدار حسین گفت کئی قوت روی روان بسرم از تو غم شد کمرم چکنم بدر تو ای سرور سالار حسین یاری برای امو اللتاش وای وای امو اللتاش وای امو اللتاش وای وای امو اللتاش وای امو اللتاش وای وای امو اللتاش وای مردم ز سوز آتش وای وای امو اللتاش وای سختم ز سوز آتش وای وای امو اللتاش وای امو اللتاش وای وای امو اللتاش 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 امو جان اللتاش 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 یاری عباس یا والینا واویلا عباس یا والینا واویلا عباس بالماء مسکینا واویلا عباس بالماء مسکینا واویلا عباس عباس
یا والینا وویلا عباس آؤ عباس یا والینا وویلا عباس آؤ وویلا عباس آؤ وویلا عباس آؤ وویلا عباس آؤ السلام علیکم جمیع شہداء دشت کربلا خصوصاً سیدی مولانا ابو فضل عباس ابن امیر المومنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء الفقراء سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسی رضا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم صاحب العصر والزمان. السلام علیکم شریک القرآن. السلام علیکم یا مظہر الایمان. اجل اللہ تعالی فرجک سأل اللہ تعالی مخرجک ظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.